بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ کتنا عرصے تک یہ لوگ غار کے اندر رہے؟ اور وجہ کیا بنی تھی غار میں ان کے جانے کی؟ کتنی تعداد تھی؟ پوری ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں آج آپ کو اس بیان کے اندر تفصیل سے بتاؤں گا۔ اینڈ تک پورا سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اصحاب کہف کے بارے میں پتہ چلے، اور اصحاب کہف کا وظیفہ جو ہے وہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، ان کے نام کی کیا برکات ہیں، اور سورہ کہف کو جمعے والے دن پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حضرت مرہ سے الرقیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ وہ گاؤں ہے جس سے وہ اصحاب نکلے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الرقیم سے مراد وادی ہے، اور حضرت صدی نے کہا ہے کہ الرقیم سے مراد وہ چٹان ہے جو اس غار پر تھی، اور ابن زید نے کہا ہے کہ الرقیم وہ کتاب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پر غالب کر دیا، لیکن اس کے واقعے کی ہمارے سامنے وضاحت نہ کی۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے الرقیم سے مراد وہ تحریر ہے جو تانبے کی تختی میں لکھی ہوئی تھی، اور حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ تانبے کی ایک تختی میں قوم کفار نے ان نوجوانوں کا واقعہ لکھا تھا جو ان سے بھاگے تھے، اور انہوں نے اسے ان کی تاریخ بنا دیا۔ انہوں نے اس کے گم ہونے کا وقت ذکر کیا، ان کی تعداد ذکر کی ہے کہ وہ کتنے تھے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون تھے۔ اور اسی طرح فرا نے کہا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے رقیم تانبے کی ایک تختی ہے جس میں ان کے اسماء، ان کے نسب، ان کا دین، اور جس سے وہ بھاگے تھے سب لکھا ہوا ہے۔ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسی قوم سے تھے جو واقعات اور حوادث کی تاریخ لکھتے تھے، اور یہ مملکت کی فضیلت ہے، اور یہ مفید کام ہے، اور یہ اقوال رقیم سے ماخوذ ہے، اور اسی سے کتاب مرقوم لکھی ہوئی ہے۔ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالی متعصب اور بت پرست تھا، اور جبر و اکراہ کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ دین مسیحی پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیران زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمان و زمینوں کا پروردگار ہے، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت سے بے جا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا، اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یکلخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دی گئی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے، اور یہ طے کیا کہ اب ہم اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں رپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہے کہ دربار دوبارہ انہی میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورے سے یہ بات طے تو ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر آتا تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ غار کی کیفیت سورج کا کی طرح کر جانا
کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھے رہنا، یعنی غار کی کیفیت کیا تھی، اور جو ان کے اصحاب کہف کے والوں کے ساتھ جو ایک کتا بھی تھا اس کا ہاتھ بچھا کر بیٹھے رہنا۔ اچھا، ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی اور رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازے پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کے توکل میں سے ہے۔ پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی، اپنے مولا حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا، اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب اصحاب کہف کی دوسری حالت کیا تھی؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب، چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت، تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جائیں۔ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سال میں 2 بار ان کو داہنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے داہنی جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی چیز مروی نہیں۔ حضرات صحابہ سے جو کروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھ مروی ہے بظاہر اسرائیلی روایات ہیں۔ میرے نبی نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی بیان نہیں فرمایا، صحابہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات ہوں۔ اصحاب کہف کا نیند سے اٹھ کر اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بھیجنا۔ اصحاب کہف کا بیدار ہونا، تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح لکھا ہے: جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے، اس کا نام دقیانوس تھا اور ظالم و مشرک تھا، وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھیں، اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدو سیس تھا۔ مظہری تفسیر مظہری قیامت میں یہ چیز ہے، قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا، کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف و قبولیت بخشا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت تک سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہنے 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ رہی ہے لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال و پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اہل شہر کی اکثریت بت پرستوں کی ہے، ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہوا۔ چنانچہ تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا، سب نے کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ حال لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔
بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ نیک صالح اور اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی کہ جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے لوگوں سے ملا دے جو کیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا، اور جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تملیخہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہوگی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور بغیر سامان کے زندہ رکھ سکتا ہے، اور طویل عرصے تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو مع اجسام کے زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج اور قدرت سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مالک الملکوت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اس کی طرف اس میں اشارہ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اس واقعے کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے تھے۔ اب ان میں سے اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر غار پر کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے کہ جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو اور ان اہل اللہ کو اجر بھی پہنچے۔ مثلا اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر زائرین باکثرت آتے ہوں تو ان کے قیام اور نماز نیز دیگر سہولتوں کے لیے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے، بشرطے کہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے۔ اور جن احادیث میں انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے پر لعنت آتی ہے، ان میں سے مراد خود قبروں کی سجدہ گاہ بنانا ہے، جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے۔ اچھا، اب غار میں سونے کی مدت کتنی تھی؟ سورہ کہف کی 25 آیت میں جو غار میں سونے کی مدت 309 سال بتلائے ہیں، ظاہر نسق قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابن کثیر نے اسی کو جمہور مفسرین سلف خلف کا قول قرار دیا ہے۔ ابو حیان اور قرطبی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر حضرت قتادہ وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ 309 سال کا قول بھی انہی اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول صرف وہ ہے جو بعد میں فرمایا، یعنی اللہ اعلم بما لبثوا، کیونکہ پہلا قول 309 کے متعین کرنے کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے بعد اللہ اعلم بما لبثوا کہنے کا موقع نہ تھا، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے حق تعالیٰ کا کلام ہیں۔ پہلے بھی حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور دوسرے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کا تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت کا بیان گیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہے، وہی جاننے والا ہے۔ محض تخمیوں اور رائیوں سے اس کی مخالفت کرنا بے عقلی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے 300 سال بیان کی، اس کے بعد فرمایا کہ ان 300 پر 9 اور زیادہ ہو گئے، پہلے ہی 309 نہیں فرمایا۔ اس کا سبب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصارہ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا، اس کے حساب سے 300 سال یہ ہونے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے، اور قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 300 سال شمسی پر قمری حساب سے 9 سال مزید ہو گئے۔ ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لیے اس لیے یہ کیلکولیشن اس طرح ہوتی ہے قمری اور شمسی سال کے اعتبار سے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کرنے والوں میں 2 احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ وہی لوگ ہوں جن کا اختلاف اصحاب کہف کے زمانے میں ان کے نام و نسب کے بارے میں ہوا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے،
اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیقولون کی ضمیر نصارہ نجران کی طرف راجع ہو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، اور ان کے 3 فرقے تھے۔ ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کیا یعنی 3 کا عدد بتایا، اور دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی 5 ہونا بتایا۔ تیسرا فرقہ نستوریہ تھا، اس نے تیسرا قول یعنی 7 ہونا اختیار کیا۔ بعض حضرات جن میں مفسرین علام بھی شامل ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا اور پہلے دونوں نصارہ نجران کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کے اشارے سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو اصحاب کہف کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قول رجمم بالغیب فرما کر رد کر دیے ہیں اور تیسرے قول کی تردید نہیں فرمائی۔ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں، 3، 5، 7، اور ہر ایک کے بعد کتے کو شمار کیا ہے۔ اصحاب کہف کے نام یہ بہت ضروری ہے۔ تفسیری اور تاریخی روایت میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ صحیح نام معلوم ہوتے ہیں مکسلمینہ، تملیخہ، مشلینہ، منوش، دبنوش، شازنوش اور چڑواہے کا نام۔ کتے کا نام جو ہے وہ قطمیر تھا، شہر کا نام افسوس تھا، اور پھر جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ ہیں مکسلمینہ، تملیحہ، مرتونس۔ اس کی جو پروننسیشن ہے نا وہ کائنڈلی بالکل ٹھیک رکھیے گا، کیونکہ الفاظ ہی مشکل ہیں تو لوگ زبر زیر پیش میں جو ہے نا وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ تو مکسلمینہ، تملیحہ، مرتونس، سنونس، سری نونتس۔ اچھا یہ جو نام ہے نا اس میں کچھ نام زائد ہیں، لیکن جو وظائف کے طور پہ جو نام پڑھے جاتے ہیں نا وہ کم نام ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتائے ہیں، اور وہ نام آپ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہے۔ ذو نواس کا یونس۔ اسماء اصحاب کہف بعض حضرات نے یہ بتائے ہیں جیسا کہ ساوی اور حاشیہ علی الجلالین میں مذکور ہے۔ مکسلمینہ، تملیحہ، مرتونس، تینونس، سربولس، ذو نواس، فلیستو، یونس۔ یہ آخری شخص چرواہا تھا جو کہ راستے سے 7 ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا ہے، جبکہ معجم الاوسط میں ابن عباس کا قول نقل ہے کہ انا من اولئک القلیل مکسلمینہ و تملیحہ وهو المبعوث بالورق الی المدینہ ومرتونس وهو الراعی وکلبہ اسمہ قطمیر۔ اچھا جو نام میں پڑھتا ہوں نا، جو مجھے ملے ہیں نام اپنے بزرگوں سے، اپنے شیخ سے، وہ نام دوسرے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت یملیحہ، مکسلمینہ، مسلینہ، منوش، دبنوش، شازنوش، مرتونس، اسمہ کلبہ قطمیر، واللہ کذو السبیل ومنہا جائر۔ یہ نام ہے جو مجھے اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے جو نام ملے ہیں۔ تو میں نے یہی نام جو ہے نا اپنی ایک دوسری ویڈیو میں، جو الگ سے ویڈیو میں نے بتائی تھی اصحاب کہف کے ناموں کی فضیلت، تو اس کے اندر میں نے یہی نام جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ، کچھ تھوڑی اور تفصیل اس میں تھی کہ غار کا مقام کون سا تھا اور ایک 2 چیزیں اور بھی تھی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، جو اصل تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اچھا اب کسی کو اگر پریشانی ہے، کسی کو تکلیف ہے، تو ان ناموں کو صبح شام آپ 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ان ناموں کو صبح شام 7 دفعہ۔ اور اگر یہ نام کس طرح ہیں، تلفظ اور پروناؤنسیشن کلیئر، کون سے نام ہیں، تو وہ میری دوسری ویڈیو آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اصحاب کہف کے نام سے، تو انشاءاللہ تو وہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو صبح اور شام 7 دفعہ اگر ان ناموں کا اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تصور میں یہ رکھیں، یعنی جب آپ نام پڑھ لیں اور پھر تصور میں یہ رکھیں کہ اللہ ان ناموں کی برکت سے میری یہ پریشانی کو حل فرما دے، یا کوئی بھی آپ کی خواہش ہے اس کے لیے آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں، یا آپ اگر ان ناموں کو ویسے ہی پڑھتے رہیں، تصور میں کوئی چیز نہ رکھیں، بس ویسے ہی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں رکاوٹ